بلوچستان میں منظم طریقے سے پروفیسروں کو، اساتذہ کو، انٹلیکچوئلز کو اور پڑھے لکھے طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ بلوچ عسکری تنظیموں نے کیا کہا ہے حملوں کے بارے میں، اور بلوچ عسکری تنظیموں نے اپنے حتمی ہدف کے بارے میں کیا کہا ہے؟ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیو، بلوچستان میں حالات کسی کی بھی توقع سے زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ حملوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے پاکستانی فورسز کے اوپر، وہ ہمارے لیے یہ اشارہ دے رہے ہیں۔ ایک حملہ ابھی ہوا ہے جس میں ایک فوجی قافلہ مستونگ کے علاقے سے گزر رہا تھا، 20 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا، کوئٹہ تفتان شاہراہ پر۔ اس کے اوپر بلوچ سرمچاروں نے شدید حملہ کیا ہے۔ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، ابھی مزید تفصیلات اس کی آنا باقی ہیں۔ کئی فوجیوں کے اس میں ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس حملے میں درجنوں پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ قافلوں پہ حملہ ہوتا ہے تو ایک تو یہ فوجی اپنی فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور دوسرا اس حملے کے بعد پاکستان کی مزید فوج بھیجی جاتی ہے لاشیں اٹھانے کے لیے، یا جو وہاں پہ ٹرکوں کے نیچے یا گاڑیوں کے نیچے چھپے ہیں یا ادھر کہیں چھپے ہوتے ہیں جھاڑیوں میں، ان کو بازیاب کرنے کے لیے، اور پھر جو وہ آتے ہیں تو ان کے اوپر دوبارہ گھات لگا کر حملہ کیا جاتا ہے۔ تربت میں فائرنگ کر کے ایک لیڈی کانسٹیبل کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ان کا نام شکیلہ زوجہ سنیل بتایا جاتا ہے۔ ان کو ان کی فیملی کے ساتھ تھیں، یہ بیٹا اور خامد۔ ان کے سامنے 2 موٹر سائیکل سواروں نے آ کر گولی ماری اور ان کو قتل کر دیا۔ ان کا تعلق شرک سے بتایا جاتا ہے، وہ شاہ آباد افسر میں مقیم تھیں۔ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ افسر ریسرچ فارم کے قریب پیش آیا۔ یہ دوسری خاتون ہیں پولیس سے جن کا تعلق ہے اور بلوچستان میں تعینات ہیں، جن کے بارے میں حالیہ دنوں میں ہم نے رپورٹ کیا کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ماری گئی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس نے مارا ہے۔ بہرحال جیسے ہی اس کی اطلاع آئے گی وہ لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کلی مینگل علاقہ نوشکی میں ڈیتھ سکواڈ کی فائرنگ سے معروف براہوی شاعر اور مصنف غمخوار حیات شہید ہو گئے ہیں۔ فائرنگ ان کے گھر کے قریب کی گئی اور ان کے گھر کے قریب اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی، جیسا میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ انقلاب کے جو خلیے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، انقلاب کے جو اصل محرک ہوتے ہیں وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ جب سماج کمیٹیوں میں تشکیل پانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی کمیٹی ہے انہوں نے اب اپنے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی نے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں استاد، شاعر، سیاسی کارکنان، ادیب، طالب علم، صحافی سمیت تمام مکتبہ فکر کے پرامن لوگ جو قلم اور کتاب کے ذریعے علم پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، وہ ہمیشہ سے پاکستان کے مظالم کا شکار رہے ہیں۔ بلوچ سماج ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ پرامن اور قلم کی زبان کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا ہر وہ شخص جو سوچتا ہے اور سماج کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے یا پھر بے دردی سے قتل کر کے ان کی آواز کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ ان قوتوں کی بھول ہے کہ علم اور سوچ کسی بندوق کی گولی سے
ختم ہوں گے بلکہ مزید مضبوط اور توانا ہوں گے۔ پروفیسر غمخوار حیات براہوی زبان کے ایک استاد، ادیب اور دانشور تھے، جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے نہ صرف براہوی ادب اور زبان کو ترقی دینے کی جدوجہد کی بلکہ اپنے سماج میں علم کو پھیلانے کی تگودو کی، جو ایک حقیقی استاد کا آئینہ دار ہے۔ ان کو سوچنے، لکھنے، پڑھانے، مادری زبان کو پروان چڑھانے اور طالب علموں کو علمی راستہ دکھانے کی سزا دی گئی ہے، جو سوچنے اور علم حاصل کرنے پر قدغن لگانے کی ناکام کوشش ہے۔ ان کا براہوی ادب میں کارکردگی ایک مسیحا جیسا ہے، جنہوں نے مادری زبان کو ترقی دینے میں اپنا قومی کردار ادا کیا۔ ایک پرامن اور علم دوست استاد کا اس طرح بے دردی سے قتل بلوچستان کے پورے علمی سرکل یعنی حلقہ پر ایک حملہ ہے۔ بلوچستان کے استاد اور دانشور ہمیشہ حملوں کی زد میں آتے رہے ہیں، جہاں حکومتی حمایت یافتہ گروہوں نے بلوچوں کے کئی استادوں کو بے دردی سے قتل کر کے ان کی سوچ اور آواز دبانے کی ناکام کوششیں کی ہیں۔ استاد صبا دشتیاری سے لے کر غمخوار حیات تک یہ وہ علمی کارواں ہے جنہیں علم کی شمع روشن کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ پروفیسر صبا کی سریاب میں اور غمخوار حیات کی نوشکی میں شہادت بلوچ قوم کی فکری سوچ پر حملے ہیں۔ یہ علم کے وہ مسافر تھے جنہوں نے خاموشی کے بجائے لکھنے، سوچنے اور علم پھیلانے کو ترجیح دیا۔ آج ان جیسے علم دوست استادوں کی بدولت بلوچستان میں علم کی شمع روشن ہے۔ ان جیسے استادوں کو نشانہ بنانا نہ صرف سنگین مجرمانہ عمل ہے بلکہ انسانی سوچ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جو بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہے، ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم پروفیسر غمخوار حیات کا بے دردی سے قتل کیے جانے کا نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ تمام استادوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان جیسے سنگین مجرمانہ عمل کے خلاف بھرپور رد عمل دیں تاکہ علم پر قدغن لگانے کی یہ مجرمانہ کوششیں ناکام ہو جائیں، اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجرموں کو سزا دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ادھر ناظرین، ہم نے کچھ دن پہلے، آپ کو 2 دن پہلے بلکہ رپورٹ کیا تھا کہ یونیورسٹی آف گوادر کے سینئر حکام کو گاڑی سمیت یعنی کار میں جس میں وہ جا رہے تھے اور ڈرائیور سمیت اغوا کر لیا ہے، تو اس کی بھی بڑی سخت مذمت جاری ہے، اور بلوچ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ یونیورسٹی آف گوادر کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر، پرو وائس چانسلر سید منظور احمد، ڈاکٹر ارشاد بلیڈی اور ان کے ڈرائیور حاتم کو کوئٹہ جاتے ہوئے راستے میں گاڑی سمیت لاپتہ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ پانک جو ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے انسانی حقوق کا جو ادارہ ہے پانک، انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اطلاعات ہیں ان تک جو ان کو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق یونیورسٹی آف گوادر کے وائس چانسلر کو کوئٹہ جاتے ہوئے مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ضلع مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں پیش آیا، تاحال ان کے بارے میں کوئی معلومات سامنے نہیں آئیں، جس کے باعث ان کے اہل خانہ، ساتھی اور بلوچستان بھر کے علمی برادری میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے قبل 4 مارچ 2026 کو لیکچرار دلاور خان کو خاران میں ایک حملے میں قتل کیا گیا، جسے ریاستی پشت پناہی یافتہ مسلح گروہوں سے منسلک قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے واقعات نے بلوچستان بھر میں اساتذہ اور علمی شخصیات کی سلامتی کے حوالے سے خدشات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک نئی لہر جو ہے بلوچستان میں علمی لوگوں کے اوپر حملوں کی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے بھی چل رہی تھی لیکن پہلے اکا دکا واقعات کی شکل میں، جیسے کسی BSO کے اسٹوڈنٹ لیڈر کو شہید کیا،
یا جیسے بیرون ملک بانک کریمہ بلوچ محترمہ شہید کو شہید کیا گیا، لیکن اب اس میں بہت تیزی آ گئی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے 1971 1970، مجھے یاد آ رہا ہے، میں چھوٹا ضرور تھا اس وقت، 11-12 سال میری اس وقت عمر تھی، لیکن گھر میں بات چیت ہوتی تھی اور اس میں اکثر یہی بات ہوتی تھی کہ کس تیزی کے ساتھ بنگالی، جو ایسٹ پاکستان اس وقت تھا، وہاں کے جو بنگالی پروفیسر تھے، لیکچرر تھے، دانشور تھے، ٹریڈ یونین لیڈر تھے، سیاسی کارکنان تھے، کس تیزی کے ساتھ بنگلہ دیش کی جو بنا ہے اس کے آخری دنوں میں، یعنی ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش بننے کے درمیان جو دن، بہت کم دن رہ گئے تھے، ان دنوں میں کس طرح سے چن چن کر بنگلہ دیش کے یا ایسٹ پاکستان کے، جو بھی آپ کہہ لیں، بنگالیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، بنگالی دانشوروں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور لاشوں کی لاشیں ان کی جو ہے وہ گرائی گئیں۔ تو کیا بلوچستان بھی اب اس قدار پہ آ گیا ہے جہاں اب بلوچستان آزاد ہونے جا رہا ہے؟ میں نے اپنے شروع میں کہا تھا کہ بلوچستان کی جو عسکری تنظیمیں ہیں اس وقت، جو آزادی کی جنگ کہتی ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم، یہ کوئی ہٹ اینڈ رن نہیں ہو رہا یہاں پہ کہ آئے مارا حملہ کیا اور بھاگ گئے، یہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہم بتدریج، یعنی ایک سلسلہ وار طریقے سے بلوچستان جو ہے اس کو آزاد کر رہے ہیں، اس پر پاکستان کا قبضہ چھڑا رہے ہیں، اور اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ پورا بلوچستان آزاد نہیں ہو جاتا۔ آنے والا وقت کیا لے کے آ رہا ہے ہم سب کے لیے، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان اب پاکستان کے ہاتھ سے جاتا ہوا نہیں دکھ رہا، بلکہ چلا گیا ہے۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ نئے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔